السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ اسلام آباد میں گہما گہمی ہے، کسی کے چہرے اترے ہوئے ہیں، کوئی پر اعتماد ہے، ادھر ملاقاتیں ہو رہی ہیں ادھر ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ ابھی قومی اسمبلی کا اجلاس ہونا باقی ہے اور اس سے پہلے عمران خان کی حکومت نے تحریک عدم اعتماد میں اکثریت کھو دینے کا ٹیکنیکلی اعتراف کر لیا ہوا ہے۔ اسلام آباد میں جاری جو افراتفری، گہما گہمی اور تحریک عدم اعتماد سے متعلق سرگرمیاں ہیں، اس سے متعلق 4 بڑی خبریں ہیں میرے پاس۔ ایک خبر یہی میں نے جو بتائی، حکومت نے اعتراف شکست کر لیا ہوا ہے، اور دوسری بڑی خبر تحریک عدم اعتماد کے لیے اب اجلاس بلائے جانے کے لیے ہلچل شروع ہو گئی ہے، ہلجل شروع ہو گئی ہے۔ اپوزیشن نے ریکوزیشن اور تحریک عدم اعتماد کی جو قرارداد جمع کروائی تھی، اس پر اسپیکر آفس نے، قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے جو ہے مختلف تجاویز وہ بنا کر اسپیکر کو دے دی ہیں، اور کہ کب اجلاس بلایا جائے اور کب بحث ہو۔ اور اسلام آباد میں بڑے تصادم کی بو آ رہی ہے، بہت بڑے تصادم کی، اور اس میں تصادم کروانے کا اعلان جو ہوتا ہے نا، ایک اعلان ہوتا ہے کہ تصادم کروانا ہے، لیکن وہ جو چیز بنائی جاتی ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ جو اقدام ہیں، اقدامات وہ وزیر داخلہ بذات خود کر رہے ہیں، جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ تصادم سے بچائیں، لیکن وہ اعلان کر کے لشکر بلوا رہے ہیں اسلام آباد میں اس دن جس دن تحریک عدم اعتماد ہوگی، اور اس کے جواب میں رضاکار پہنچ گئے ہوئے ہیں، اور ملاقاتوں کا جمعہ بازار اسلام آباد میں۔ یہ سارا کچھ تحریک عدم اعتماد سے متعلق ہے، سارا کچھ عمران خان کی حکومت کے خلاف۔ اب حکومت نے کیسے اعتراف کیا ہے اس پر میں بعد میں آؤں گا۔ پہلے کل میں نے گزارش کی تھی کہ جو کچھ نظر آ رہا ہے عمران خان کی حکومت جو کرنے جا رہی ہے، یا وزیر اعظم عمران خان نے جو خطاب کیا تھا کراچی میں گورنر ہاؤس میں، اس میں انہوں نے جو لب و لہجہ اختیار کیا تھا وہ پولیٹیکل ورکرز کو مشتعل کرنے کے لیے کافی تھا۔ آج پورا دن ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے بہت زیادہ پارا ہائی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا، اس کے بعد پیپلز پارٹی کے لوگوں نے پریس کانفرنس کی، ادھر شہباز گل نے پریس کانفرنس کر کے بھٹو شہید اور بی بی شہید کی کردار کشی کی۔ یعنی مطلب آپ آج کی لیڈرشپ کے اوپر تو آپ تنقید کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، لیکن جن کا مستند کردار ہو، ایٹم بم دیا، میزائل ٹیکنالوجی دی، آئین دیا، جمہوریت دی، قربانیاں دی، جانیں دی، ان کے اوپر اگر زبان درازی ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت جو ہے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ تصادم چاہتی ہے، اور حکومت کو یقین ہو گیا ہے کہ میدان میں جیتا نہیں جا سکتا۔ ہار جیت کا پتہ نہیں جب تک میدان لگے گا۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ عمران خان میدان میں جانا ہی نہیں چاہ رہے، اسی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو شیخ رشید صاحب جو ہے انہوں نے پریس کانفرنس کی اسلام آباد میں، اور انہوں نے باقی باتیں کی، چھانگا مانگا بلاول کے متعلق وہ جو زومانی باتیں کرتے ہیں، سارا کچھ انہوں نے کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب اسپیکر کے پاس اختیار ہے کہ اسپیکر جو ہے وہ کتنے دنوں میں اجلاس بلاتے ہیں، اور پھر آگے آ کر وہ جو 23 مارچ ہے، مطلب بہت کچھ باتیں انہوں نے کی۔ لیکن جو سب سے بڑی بات جو انہوں نے کی، جو بطور وزیر داخلہ ان کو نہیں کرنی چاہیے، تحریک انصاف کی یہ پالیسی ہے کہ نہیں ابھی تک مجھے نہیں پتہ ہے، یا شیخ رشید کے ذریعے اعلان کروایا گیا، لیکن وزیر داخلہ صاحب نے کہا ہے کہ وہ جو اپنا ڈی چوک کا جو گرین ایریا ہے وہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ جی جس دن تحریک عدم اعتماد ہوگی اس دن میں اپیل کرتا ہوں تحریک انصاف کے لوگوں کو کہ وہ وہاں جمع ہوں اور جشن منائیں گے۔ ظاہر ہے جمع ہو اور جشن منائیں گے، جمع کوئی تحریک عدم اعتماد پر کارروائی مکمل ہونے کے بعد تو جمع نہیں ہوں گے، وہ تو پہلے جمع کیے جائیں گے۔ اور پھر حکومت کہہ چکی ہوئی ہے کہ ہم نے اپنے ارکان کو جانے نہیں دینا۔ تو پھر یہ جو شیخ رشید صاحب جو بات کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے بھی جو اپوزیشن ہے وہ بھی اسی طرح لوگوں کو جمع کرے، اکٹھا کرے، اور پھر لوگ آمنے سامنے ہوں، لیڈرشپ ساری ہوگی قومی اسمبلی کے اندر، اور وہاں باہر لوگ ہوں گے جن کو کوئی کنٹرول کرنے والا نہیں ہوگا، اور پھر تصادم ہوگا۔ عمران خان صاحب کے بیانات دیکھ لیں، آج بلاول بھٹو نے جواب دیا۔ تو وزیر داخلہ جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ یار اس دن اسلام آباد کو، پارلیمنٹ کے آس پاس کے علاقے کو کیسے محفوظ بنانا ہے، کس طرح سیاسی کشیدگی کو سڑک پر آنے سے روکنا ہے، وہ خود سڑک پر دعوت دے رہے ہیں لوگوں کو۔ اور ادھر آج مولانا فضل الرحمان صاحب کی JYF کے وہ رضاکار جو ہیں، وہ خاکی والے آتے ہیں، وہ پہنے، خاص ان کا یونیفارم ہے انصار الاسلام کے، جن کو پیچھے وہ جو مولانا صاحب کا آزادی مارچہ کل عدم کرنے کی بھی کی گئی تھی، بہرحال وہ ان کو وہ پارلیمنٹ لاجز آ گئے ہوئے ہیں،
اور مولانا صاحب نے برملا کہا ہے کہ جی یہ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں، ہمارے لوگوں کو غائب کریں گے، تو لہٰذا ہم نے اپنے لوگوں کی حفاظت کے لیے ہمارا یہ جو سیاسی لوگ ہیں تو ہم نے ان کو لا کر اب لے کر آ گئے ہیں۔ تو اب ایک طرف انصار الاسلام ہوں گے، ایک طرف اب اگر شیخ رشید کی دعوت پر پی ٹی آئی واقعی لوگوں کو، یا ان کی تجویز پر پی ٹی آئی واقعی لوگوں کو بلاتی ہے، تو پھر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی بھی اپنے لوگوں کو بلا لے گی، مولانا فضل الرحمان صاحب کے نوجوان بھی آ جائیں گے، تو پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کے نوجوانوں کے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب نے 2-3 روز پہلے ایک بات کی تھی، جب عمران خان صاحب نے وہ جو میلسی والا خطاب کیا تھا، دھمکیاں دی تھیں فضلو کہہ کر، اور پھر کہا تھا کہ تیار رہنا، میں تم لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا، تو مولانا صاحب نے کہا تھا کہ ہمارے تو گھروں میں ڈنڈے پڑے ہیں، وہ بھی تیل میں۔ اب تیل میں ڈنڈے جو ہوتے ہیں وہ پھر جب پھرتا ہے وہ ڈنڈا تو ظاہر سر پھاڑ ہی لیتا ہے نا۔ تو اب عمران خان صاحب جس طرف معاملے کو لے کر جا رہے ہیں، انتشار کی طرف لے کر جا رہے ہیں، دوسری پارٹی بھی تیاری کر رہی ہے۔ اب بجائے وزیر داخلہ عمران خان صاحب کو سمجھائیں کہ جی خان صاحب یہ دیکھیں تحریک عدم اعتماد ہے، آپ لوگوں نے ایبسٹینڈ کرنا ہے کر لیں، آپ لوگ نہیں آنا چاہ رہے نہ آئیں، لیکن کم از کم یہ میری وزارت ہے، تو امن و امان کی صورتحال کو ذرا بہتر رکھنے کے لیے اس کو کارکنوں کو دور رکھیں، ہم لوگوں کو دور رکھیں، اس دن بنا لیں کہ جی جو ایم این ایز ہیں وہ آئیں، اور باقی آپ نے اپنے ایم این ایز کو جو جہاں پہ روک سکتے ہیں روک لیں، باقی وہاں پر جو ہے وہ شہر میں مجموعی طور پر ڈی چوک یا علاقے میں امن و امان برقرار رکھا جائے۔ لیکن وہ خود ہی ہوا دے رہے ہیں شیخ رشید صاحب، عمران خان صاحب کی تقریریں، تو تصادم کی طرف معاملہ جا رہا ہے سیدھا۔ ٹرمپ نے جو کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشن، جب ٹرمپ کا الیکشن ہار گئے اور جس دن وائٹ ہاؤس چھوڑنا تھا ٹرمپ نے، اس دن ٹرمپ نے لوگوں کو دعوت دے دی تھی، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ وہ کس طرح ان کو نکالا گیا تھا پھینٹا لگا کے، وہ تشدد کر رہے تھے، مار رہے تھے۔ عمران خان صاحب، ٹرمپ، مودی ایک ہی مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں، ایک ہی طرح کی باتیں کرتے ہیں، آپ دیکھ لیں۔ اب عمران خان صاحب وہ ٹرمپ والے اسٹائل میں جا رہے ہیں کہ اگر میں نہیں تو پھر کوئی بھی نہیں، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ اب یہ لے ڈوبنے والی بات کوئی عاشق معشوق والی بات تو ہے نہیں کہ پھر ہم بھی گئے تو پھر تم بھی، ہماری زندگی گئی تو تمہاری زندگی بھی گئی، یہ ملک کا مستقبل ہے۔ تو یہ جو حرکتیں ہیں حکومت کی طرف سے ہو رہی ہیں، ظاہر پہل حکومت کر رہی ہے نا۔ اپوزیشن تو اپنا ایک سیاسی شو کر کے بلاول بھٹو زرداری کا لانگ مارچ 10 دن رہا ہے، ہزاروں لوگ لانگ مارچ میں تھے، ہزاروں گاڑیاں تھیں، جہاں گیا وہاں ہزاروں لوگ تھے، کہیں ایک گملہ نہیں ٹوٹا، اور پریکٹیکلی نہیں ٹوٹا، ایسا نہیں ہے۔ رکاوٹیں اسلام آباد میں کھڑی کی گئی تھیں، رحیم یار خان میں رکاوٹیں کھڑی کی گئی تھیں، لوگوں کوئی ایسی چیز نہیں سامنے آئی تھی جس سے لگے کہ وہ انتشار پھیلانے آئے ہیں، یا وہ افراتفری پھیلانے آئے ہیں، یا وہ تشدد کرنا چاہتے ہیں۔ تو جب اپوزیشن ایک پرامن سیاسی طریقے سے حکومت کا مقابلہ کرنا چاہتی ہے، حکومت کو گھر بھیجنا چاہتی ہے، تو حکومت بھی پرامن سیاسی طریقے سے مقابلہ کرے۔ لیکن جب حکومت پرامن سیاسی طریقے سے مقابلہ نہیں کر رہی، انتشار کی طرف جا رہی ہے، تو پھر حالات ظاہر خراب ہوں گے، اور حکومت خود اس کو ہوا دے رہی ہے۔ تو اسلام آباد میں ایک بڑے تصادم کی بو آ رہی ہے، اور وہ حکومت کی طرف سے۔ اچھا، اب دوسری بات پہ میں آؤں گا، اور وہ ہے جو ملاقاتوں کا جمعہ بازار لگا ہوا ہے۔ ملاقاتوں کا جمعہ بازار تحریک عدم اعتماد کے لیے ہے، اس پر مسلسل بات ہو رہی ہے، کیونکہ یہ سارا جب تک تحریک عدم اعتماد والا کٹی کٹا نہیں نکلے گا، اس وقت تک تو ظاہر اسی طرح چلے گا۔ لیکن جو ڈیولپمنٹس آج ہوئی ہیں وہ عمران خان کی سرکار کو ہلا دینے کے لیے کافی ہے۔ ہل تو چکے ہوئے ہیں، نظر آ رہا ہے نا جس طرح وہ چیزیں چل رہی ہیں، ہلے ہوئے ہیں، اور اس پر اب عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے، ان کے جو اتحادی ہیں، متحدہ قومی موومنٹ، انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں، آصف زرداری صاحب سے ملاقات کی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کی ہے، اور ابھی جب میں بات کر رہا ہوں تو عشائیے کی خبر تھی کہ وہ پرویز الہی صاحب کے ساتھ، پرویز الہی جو اور شہباز شریف صاحب کا عشائیہ، ادھر متحدہ قومی موومنٹ والے ملاقات کر رہے ہیں اپوزیشن کے 2 بڑوں کے ساتھ، اور ادھر مسلم لیگ قائد اعظم والے جہاں ان کا معاملہ پھنسا تھا، جہاں پیچا پڑا تھا، وہاں پہ ملاقات ہو رہی ہے آصف زرداری سے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب سے ان کی ملاقات ہو چکی۔ اب شہباز شریف اور پرویز الہی کی ملاقات ہوگی، یعنی مسلم لیگ قائد اعظم اور مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کی، اور ان دونوں کے درمیان یہ معاملات طے ہوں گے تو تحریک عدم اعتماد کے لیے مسلم لیگ قائد اعظم اوکے، انہوں نے کہا ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم اس حکومت کے ساتھ مزید رہنا نہیں چاہتے۔ اور متحد ایم کیو ایم والوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کر کے کہا ہے کہ جی ہم تو، ہمارے آپشنز کھلے ہیں، ہم نے تو عمران خان صاحب جو لب و لہجہ استعمال کرتے، خالد مقبول صدیقی نے کہا ہم تو اس کی مذمت کرتے ہیں، تو وہ حکومت کے ساتھ ہیں بھی، لیکن نظر آ رہا ہے کہ وہ حکومت سے بیزار ہے، کوئی اچھی سی کوئی آپشن ملے گی تو حکومت کو چھوڑ دیں گے، اور ان کا مسئلہ سندھ کا ہے، ان کا مسئلہ پنجاب کا ہے، مسلم لیگ قائد اعظم والوں کا۔ تو ایم کیو ایم والے آصف زرداری صاحب سے بھی مل چکے، تو ان کے زیادہ تر امکان یہ ہے کہ یہ دونوں اتحادی جو ہیں وہ
آ جائیں گے اپوزیشن کے ساتھ. اور آج یہ جو ہے عشائیہ، اس سے بڑی خبر نکلے گی. اور ادھر بلوچستان عوامی پارٹی والے، انہوں نے بھی دوسرے اتحادیوں کے ساتھ رابطہ کیا ہے، اپوزیشن کے ساتھ ان کا رابطہ ہے. بی اے پی والے، جام کمال، سردار یار محمد رند، آصف زرداری صاحب سے کل ملاقات کی تھی انہوں نے، یار محمد رند صاحب نے، اور اس پر ان سے میری بات ہوئی ہے. تو جو نظر آ رہا ہے اس یہ بتا رہا ہے کہ جی یہ لوگ جو ہیں وہ اپنا تعاون ساتھ دیں گے اپوزیشن کا. ان کے پاس بھی، بلکہ اب تو جام کمال نے، میں 3 ارکان کہہ رہا تھا، جام کمال کا یا ان کا بی اے پی کے ان باغی ارکان کا دعویٰ ہے کہ ہمارے ساتھ، جو عمران خان سے باغی ہیں، ہمارے ساتھ 4 ہمارے ایم این ایز ہیں. تو 4 7 5 کتنے ہو گئے، 12 16. اور فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں ہمارے پاس 179 کی ہمارے پاس ہے تعداد. تو اپوزیشن کے پاس 162 اور 16 کتنے ہوتے ہیں؟ بات تو نکل گئی نا. 162 10 16 18 ہو گئے، 178 ہو گئے. 178 تو ہو گئے اتحادی ملا کے. اور پی ٹی آئی کے اندر جو دراڑیں پڑی ہوئی ہیں، جس پر مریم نواز صاحبہ نے بھی ایک تگڑا بیان دیا ہے، اس پر بھی میں آتا ہوں. تو اتحادی جو ہیں وہ عمران خان صاحب سے نہیں ملاقات کر رہے. عمران خان صاحب لاہور میں تھے اور اتحادی اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے. اب یہ دلچسپ صورتحال ہے نا. وزیر اعظم صاحب لاہور آئے ہوئے تھے اور چودھری برادران اسلام آباد میں اپوزیشن کے ساتھ بیٹھے ہوئے، کھانے کھا رہے ہیں وہاں پہ، کیا پارٹیاں اڑا رہے ہیں. اور دوسرے اتحادی جن کے پاس کراچی کل گئے تھے، جنہوں نے 10 منٹ دیا تھا، انہوں نے پورا دن اپوزیشن کو دے دیا. ایم کیو ایم نے عمران خان صاحب کو 10 منٹ دیے تھے نا، اپوزیشن کو پورا دن دے دیا. تو آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے. بی اے پی والوں نے ملاقات کے لیے عمران خان صاحب نے کہا کہ جی ملاقات کروائیں. تو میں نے، میری بی اے پی کے اور لیڈران سے بھی بات ہوئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کی. کل خبر چل رہی تھی کہ انہوں نے انکار کر دیا، تو وہ تو ذرائع سے کہیں اور سے خبر تھی، میڈیا کی رپورٹ تھی. میں آپ خود بذات خود میں نے رابطہ کیا بی اے پی کے ارکان سے. انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں عمران خان صاحب سے رابطہ کرنے کی، بات کرنے کی. اب ہم کیوں بات کریں؟ جب وقت تھا، جب ہمیں مسئلہ تھا عمران خان صاحب کے ساتھ، ہمیں جو ہمارے مطالبات تھے، تب وہ ہمیں کوئی لفٹ نہیں کرا رہے تھے. تو آج ہم کیوں ان سے ملاقات کریں؟ صرف ملاقات کرنے، شکل دیکھنے کے لیے تو نہیں جائیں گے نا. یہ بی اے پی کے لیڈر کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کے متعلق. تو یہ صورتحال اسلام آباد میں جو جمعہ بازار لگا ہوا ہے، اور یہ سارا کا سارا اپوزیشن کی طرف ہے. اب اس میں پی ٹی آئی کے کتنے ارکان ہیں؟ 24 ارکان. اب ان کو روکنے کے لیے حکومت کیا کر رہی ہے وہ میری اگلی خبر ہے. لیکن مریم نواز صاحبہ نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے متعلق جو اسٹیٹمنٹ دی، آج 4 ٹویٹ داغے ہیں مریم نواز صاحبہ نے. اور ویسے بھی مریم نواز صاحبہ آج کل زیادہ متحرک ٹویٹر پر ہی ہیں، تو اس لیے وہ ٹویٹر پر باتیں کر رہی ہیں. لیکن ان کے جو ٹویٹ ہیں وہ بڑے دلچسپ ہیں اور اعتماد کے سے بھرپور ہیں. بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس آج صبح کی آپ نے دیکھی، وہ جس طرح بول رہے تھے، یوں لگ رہا تھا کہ بس یہ کوئی عمران خان صاحب کے سامنے کوئی ان کو لے کر جائے اور وہ جو ان کا حشر کریں گے. ظاہر ہے جو کچھ عمران خان صاحب لبو لے جائے استعمال کر رہے ہیں. مریم نواز صاحبہ کا اعتماد ٹویٹر پر نظر آ رہا ہے کہ عمران خان اور حکومت کی وہ کیا ہوتی ہے، بوکھلا آٹے. حکومت جس طرح ادھر کبھی ٹکر ماری، کبھی ادھر ٹکر ماری، اندھیرے میں تیر چلا رہی ہے، کوئی چل گیا ورنہ نہیں، اور پھر اعتراف کر رہی ہے شکست کا یا اکثریت کھو دینے کا. تو مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جی یہ ٹویٹ ہے مختلف، وہ میں نے سیریز وائز شاید اس طرح نہ پڑھ سکوں، الگ الگ ٹائم پہ مریم نواز صاحبہ نے کی ہیں. اپنی ناکامیوں کا الزام نہ اپوزیشن کو دو، عمران خان صاحب کو کہہ رہی ہیں، نہ دوسرے ممالک کو. سازش کا واویلا کر کے تم قوم کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. جس شخص کو نہ تاریخ کا علم ہو، نہ جغرافیے کا، جسے نہ خارجہ پالیسی کا عطا پتہ ہو، نہ سفارتی تعلقات کا، جسے نہ حکومت چلانا آیا، نہ ہی عوام کے مسائل حل کرنا. غصہ، اشتعال، دھمکیاں، گالیاں، زبان درازی، گھبرا گئے ہو نا. تم نے پاکستان کو تباہی و بربادی کے گڑھے میں پھینک دیا. آج چاروں طرف غربت، مہنگائی، بے روزگاری، بدامنی اور دہشت گردی کا راج ہے. قوم تمہاری نااہلی، جہالت اور کھلنڈرے پن کی بہت قیمت ادا کر چکی. مزید کوئی گنجائش نہیں ہے. یعنی مریم نواز صاحبہ نے کہہ دی کہ اب کوئی گنجائش نہیں ہے. طارق عزیز مرحوم کہا کرتے تھے نا، ہاں غلطی جی گنجائش کون ہے. تو اب وہ کہہ رہی ہے کہ آپ کے لیے اب کوئی گنجائش نہیں ہے پاکستان میں. آنکھیں کھول کے دیکھو، تمہاری جماعت کے بکھیے ادھڑ رہے ہیں. یہ ہے وہ نقطہ جس کو میں آخری جو خبر ہے نا اس کے ساتھ جوڑنے جا رہا ہوں. آنکھیں کھول کے دیکھو، تمہاری جماعت کے بکھیے ادھڑ رہے ہیں، اور اس کی ذمہ دار نہ اپوزیشن ہے اور نہ کوئی ملکی یا غیر ملکی سازش. اس کے ذمہ دار آپ خود ہیں. آپ کی گندی زبان ہے، آپ کا تکبر اور غرور ہے، اور اپنے ممبران کو احترام نہ دینا ہے. اب بہت دیر ہو چکی. آپ کی خالی دھمکیاں اب کسی کام نہیں آئیں گی.
تم وہی کچھ کر سکتے تھے جو تم نے پونے 4 سالوں میں کیا۔ تمہارا کارنامہ یہ ہے کہ تم نے پاکستان کو اندرونی طور پر تباہ و برباد اور بیرونی طور پر تنہا کر دیا۔ دنیا میں ہمارے دشمنوں کے لیے تم سے بہتر کون ہوگا؟ اپنا انجام دیکھ کر گھبراؤ نہیں، ڈرامے بازی بند کرو، یہ دن تو آنا ہی تھا۔ اب مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ آنکھیں کھول کر دیکھو کہ تمہاری پارٹی کے بکھیے ادھڑ رہے ہیں۔ اب حکومت کیا کر رہی ہے تحریک عدم اعتماد کے لیے؟ تحریک عدم اعتماد کے لیے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے جو تجویز دی ہے اسپیکر صاحب کو، 14 تاریخ کو اجلاس بلایا جائے، 3 دن بحث ہو تحریک عدم اعتماد پر اور 18 کو ووٹنگ ہو۔ اچھا، اب عمران خان کی حکومت کی پالیسی کیا ہے؟ وہ یہ کر رہی ہے کہ جی جو ہے فلور کراسنگ کا قانون، وہ فلور کراس کرنے سے پہلے اپلائی کر دیا جائے۔ ایبسٹینڈ کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ جی ہم نہیں جائیں گے۔ ایک بندہ جائے گا جو جا کر اپنا وہاں نمائندگی کرے گا، دیکھے گا کہ کتنے لوگ آ رہے ہیں، اور اس کے بعد جو لوگ جائیں گے ان کو روک دیا جائے گا، طاقت سے روک دیا جائے گا۔ جو شیخ رشید صاحب لوگوں کو بھیجنا چاہ رہے ہیں نا کہ طاقت سے روکیں گے۔ اب روکنے کا مطلب کیا ہے؟ بھائی آپ کو، اگر آپ خود ایبسٹینڈ کریں آپ کا رائٹ ہے، لیکن اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ کے پاس میجورٹی ہے، 179 بندے آپ کے ساتھ ہیں، تو پھر روک کیوں رہے ہیں؟ سوال یہ، روکنے کا مطلب یہ ہے، یہ والی جو ٹیکنیک استعمال کرنے کا مطلب یہ ہے، یا قانون کے باریک نقطوں سے کھیل کے میدان میں جانے سے بھاگنے کا مطلب یہ ہے کہ تحریک انصاف، عمران خان صاحب اعتراف کر رہے ہیں کہ ان کے پاس میجورٹی نہیں ہے اپنی پارٹی کے اندر، اپنے لوگوں کے اندر سے۔ اب ظاہر ہے یہ تو تب ہوگا کہ جب تحریک عدم اعتماد کے لیے ووٹنگ ہوگی، اس دن پتہ چل جائے گا کہ کتنے ارکان پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، کتنے پی ٹی آئی کے ارکان اپوزیشن میں چلے گئے۔ اپوزیشن والے 24 کی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ 24 ہیں، میری اطلاعات ہیں کہ 24 سے بھی زیادہ ہوں گے۔ جب تحریک عدم اعتماد کے لیے یہ والے 24 ارکان ووٹ کریں گے تو اور بھی نکل آئیں گے۔ تو یہ جو حکومت کی جو ہے نا، یہ جو میں نے کل کہا تھا جگاڑ لگانے کی کوشش کر رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کو بھی، عمران خان صاحب کو بھی پتہ ہے کہ ان کے لوگ جو ہیں وہ اپوزیشن کے ساتھ مل چکے ہیں، جس کے لیے مختلف نام استعمال کرتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ جی اپوزیشن لوگوں کو خرید رہی ہے، آصف زرداری پیسے خرچ کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے کل کہا جی 20 کروڑ روپے میں ایک ممبر کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ہم اپنے ارکان کو جانے نہیں دیں گے اور زبردستی نہیں جانے دیں گے، جس کے لیے انصار الاسلام نے لوگ بلا لیے۔ اور میری اطلاع تھی جو میں نے آپ سے شیئر کی تھی کہ آصف زرداری صاحب نے جو پی ٹی آئی کے ارکان جو اپنا اپوزیشن کے ساتھ مل چکے ہیں، ان کو کہیں بندوبست کر لیا ہوا ہے، کہیں ان کو ٹھہرا دیا ہے، شاید ان کو ملیں بھی نہ، اور کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ پتہ چلے کہ جب ایوان کی کارروائی ہو اور وہ وہاں پر پہنچ جائیں۔ اب حکومت کی کوشش یہ ہے کہ جی وہ جو فلور کراسنگ کا قانون ہے اس کو ووٹنگ سے پہلے اپلائی کر دیا جائے کہ اسپیکر جو ہے وہ گنے ہی نہ ووٹ، وہ لوگ جو ایوان میں آئیں وہ گنے ہی نہ۔ حالانکہ فلور کراسنگ تو فلور کراس کرنے کے بعد اس کا قانون نافذ ہوگا، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پہلے نافذ کر دیں۔ تو پہلے نافذ کروانے یا یہ وہ قانونی نکات اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ عمران صاحب کو اکثریت کھو دینے کا یقین ہو چکا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے وہ اعلان تو کرتے ہیں کہ جی میں تیار ہوں تحریک عدم اعتماد کے لیے، لیکن اس گراؤنڈ میں نہیں جا رہے، وہ اسٹیڈیم تک نہیں جا رہے۔ کھلاڑی ہیں، کپتان ہیں، تو کم از کم گراؤنڈ میں آ کر دیکھیں تو صحیح کہ مقابلہ کیسا جائے گا، مقابلہ کر کے تو دیکھیں۔ مقابلہ کر نہ صرف جا رہے ہیں، خود جانے سے ان کا اپنا گھبرا رہے ہیں، بلکہ اپنے ارکان کو بھی روک رہے ہیں کہ کوئی نہ جائے، اور ان کو یقین ہے کہ جو جائے گا وہ میرے خلاف ووٹ دے گا۔ اسی وجہ سے یہ سارے جگاڑ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔